بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے جمع قرآن اور اس کی تدوین پر گفتگو کی تھی پچھلے لیکچر میں۔ جمع قرآن کا معنی بتایا تھا اور تدوین قرآن کا معنی بھی بتایا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جمع قرآن کی 3 ادوار ہیں، اور مختصراً بتا دیا تھا کہ یہ 3 ادوار، ایک تو پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے جس کو عہد نبوی کہا جاتا ہے، دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے جس کو عہد صدیقی کہا جاتا ہے، اور تیسرا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے جس کو عہد عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو مختصراً ہم نے یہ 3 ادوار بتائے تھے۔ آج ہم جو پہلا دور ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے جو عہد نبوی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ان 4 امور سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف ہوگا، یعنی پہلے دور کا تعارف، اس کے بعد جمع قرآن کے طریقے، اس دور میں قرآن جمع کرنے کے کتنے طریقے تھے اور کیا کیا تھے۔ تیسرے نمبر پر عہد نبوی کی نسخے، کتنے نسخے تھے، کن کے پاس تھے، اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی، اور ترتیبی توقیفی، یہ ہمارا چوتھا ٹاپک ہے کہ پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی عہد نبوی میں آیات کی ترتیب کیسی تھی، ترتیبی توقیفی تھی یا کی تھی، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تعارف۔ پہلا دور عہد نبوی میں جمع قرآن۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے 2 ہدایات دی۔ نمبر 1 اس سے حفظ کیا جائے، نمبر 2 اس کو لکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2 طریقے جمع قرآن کے تھے، حفظ یعنی سینوں میں اس کو محفوظ کرنا، یاد کرنا، اور اس کو لکھنا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حفظ کی کیا تفصیل ہے اور کتابت کی کیا تفصیل ہے۔ جمع قرآن کے طریقے، پہلا طریقہ حفظ کا ہے۔ وحی کے آغاز سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید یاد ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی، سنقرئک فلا تنسى، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم آپ کو پڑھوا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے، سنقرئک فلا تنسى، آپ بھولیں گے نہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اطہر پر اتار کر محفوظ کر دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ القیامت کی آیت ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، جس پر ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی گفتگو کی تھی۔ یقیناً اسے جمع کرنا اور اس سے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ حفظ کا تھا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے، فوراً یاد کرنا شروع کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور بھی کرتے تھے۔ جتنا بھی حصہ پوری سال میں نازل ہوتا تھا تو رمضان میں یا شعبان میں اس کا دور ہوا کرتا تھا۔ حدیث میں ہے ان جبرائیل علیہ السلام کان یعارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن فی کل عام مرۃ، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی جبرائیل امین ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ جمع قرآن کا دوسرا طریقہ، شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک تو حفظ ہے اور دوسرا کتابت ہے۔ حفاظت قرآن کا اصل دار و مدار تو حفظ تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کا بھی اہتمام کر ڈالا۔ یہ بھی قرآن مجید کا جمع کرنا ہے،
یعنی کتابت بھی قرآن مجید کا جمع کرنا کہلاتا ہے۔ نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق فرماتے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہے جنہیں فلاں سورت کی فلاں آیت کے سرے پر رکھو اور لکھو۔ اس طرح قرآن کریم کی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کو کتابت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفوں اور سطور میں ترتیب دے کر محفوظ کر دیا۔ جو بھی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی ہے ان کو ہدایت دیتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں آیت سے پہلے لکھنی ہے، یہ سورت فلاں سورت کے بعد لکھنی ہے، یہ آیت فلاں آیت کے بعد لکھنی ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفوں اور سطور میں ترتیب دے کر محفوظ کر دیا۔ اس کتابت کے بارے میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کی جو آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا دیتے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے، پھر اس کے بعد اس لکھی ہوئی کو میں لوگوں کے سامنے لاتا، جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ کاتبین وحی میں سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کا جمع قرآن میں بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا دیتے تھے، پھر لکھوانے کے بعد میں سناتا تھا تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلطی مجھے بتا دے، اس کی اصلاح کرتے۔ اصلاح کے بعد پھر میں لوگوں کے سامنے لاتا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اس دور میں کتابت، ایک تو زید بن ثابت نے بتایا کہ کس طرح ہم محفوظ کرتے تھے، اس دور میں قرآن کاغذوں پر بھی لکھا جاتا، اس دور میں قرآن کاغذوں پر لکھا جاتا نہیں، باقاعدہ مصحف کی صورت میں تھا، بلکہ متفرق طور پر پتھر کی تختیوں، چمڑے کے ٹوکروں، درخت کی چھالوں اور چوڑی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا۔ یعنی اس دور میں ظاہر بات ہے کہ کاغذ تو تھے نہیں کہ قرآن مجید کو کاغذ پر لکھا جاتا، اور باقاعدہ مصحف کی کوئی صورت بھی نہیں تھی، بلکہ متفرق طور پر کبھی پتھر کی تختیوں پر لکھ لیتے تھے، کبھی چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھ لیتے تھے، کبھی درخت کی چاروں پہ اور چوڑی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے، قبض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن القرآن جمعا فی شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور قرآن کریم کسی بھی شے میں جمع نہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت باقاعدہ مصحف کی صورت نہیں تھی اور نہ کاغذ پہ تھا، منتشر پتھر کی تختیوں پر یا چمڑے کے ٹکڑوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ عہد نبوی میں قرآنی نسخے، عہد رسالت میں ایک نسخہ تو وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کے علاوہ صحابہ نے خود اپنے نسخے بھی تیار کر رکھے تھے۔ یعنی بہت سارے نسخے تھے، ایک نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور باقی صحابہ کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے۔ جن صحابہ کے پاس اپنے لکھی ہوئی مصاحف تھے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، ابی بن کعب، عثمان بن عفان، تمیم الداری، ابو الدرداء، ابو ایوب الانصاری، عبداللہ بن عمر، عبادۃ بن الصامت اور زید بن ثابت شامل ہیں۔ ان سب حضرات نے اپنے اپنے نسخے بھی تیار کر رکھے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا نسخہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا گیا، تو ان سب نسخوں کو آپ نے منگوایا تھا، جس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے دوسرے دور پہ۔
عہد نبوی میں ترتیبی توقیفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی جو کتابت قرآن ہوئی وہ 7 حروف پر مشتمل تھی، جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی جو کتابت قرآن ہوئی وہ 7 حروف پر مشتمل تھی، 7 معنی 7۔ اس کی آیات کی ترتیب توقیفی تھی، یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس کی جو ترتیب تھی وہ بھی ساتھ ساتھ نازل ہوتی تھی کہ یہ آیت کہاں لکھنی ہے، یہ صورت کدھر رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری نماز کے قراءت میں عموماً اسی ترتیب کو ہی اختیار فرماتے تھے، یعنی جو ترتیبی توقیفی تھی اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے۔ ایک ترتیب تو یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ ساری ترتیبی توقیفی نہیں ہے۔ ترتیبی توقیفی وہ تھی جو آیت جس وقت نازل ہوتی تھی تو اس ترتیب سے آپ رکھتے تھے کہ یہ آیت پہلی نازل ہوئی ہے۔ اب مثلا سورہ علق کی جو پہلی آیات ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو مصحف ہے اس میں یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اگر ترتیبی توقیفی کا لحاظ ادھر ہوتا تو یہ پہلے نمبر پہ ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترتیبی توقیفی اور ہے اور یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب کچھ اور ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے کہ جو جہری نمازی تھی اس میں عموماً ترتیبی توقیفی اختیار فرماتے تھے۔ یہ پہلا دور تھا جس کو عہد رسالت بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع قرآن اور تدوینی قرآن کی تفسیر۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے تعارف کی بات کی، شروع میں بریف انٹروڈکشن دیا، جمع قرآن کی طریقے بتائے، 2 طریقے تھے، ایک حفظ اور ایک کتابہ، یعنی سینوں میں محفوظ کرنا اور اس کو لکھنا۔ عہد نبوی کی نسخے، مختلف نسخے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نسخہ تھا، اور جو باقی صحابہ تھے جن کا ہم نے ایک ایک کا نام ذکر کیا ان کے پاس الگ الگ نسخے تھے۔ اور ترتیبی توقیفی، یعنی جو آیت نازل ہوتی تھی وہ ترتیب، اقرأ کی آیت پہلے نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت وہ ہے سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد باقی جو آیات نازل ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیبی توقیفی کو پسند فرماتے تھے اور نماز میں اسی کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ پہلا دور تھا جمع قرآن کا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جمع قرآن کے دوسرے دور کی طرف جائیں گے جو عہد صدیقی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔